بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. چند دن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بجٹ کی مصروفیات کی وجہ سے میں وی لاگ نہیں کر سکا. تو اب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو پوسٹ بجٹ کا ہم ایک آغاز کر رہے ہیں. اس میں کافی ساری باتیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے کے قابل ہیں. اس میں آپ بھی اپنی طرف سے فیڈ بیک دیتے رہیے گا. جو 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے اینول پلان میں غربت کے اعداد و شمار جو ہے وہ شیئر کر دی ہیں. آپ کو یاد ہے 2015-16 میں یہ اعداد و شمار شیئر کیے گئے تھے, جس کے مطابق جو PSLM سروے تھا, پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ میئرمنٹ سروے, اس میں کاسٹ آف بیسک نیڈز کی بنیاد پہ جو پاورٹی انہوں نے نکالی تھی وہ 24.3% تھی. تو اب 2018-19 کا جو اعداد و شمار ہیں اسی PSLM کی بنیاد پہ اور اسی کاسٹ آف بیسک نیڈز کی بنیاد پہ جو حکومت نے کیلکولیٹ کی, اور پھر پلاننگ کمیشن میں ڈاکٹر عالیہ ایک اکانومسٹ ہیں جو کہ پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی تھیں, ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی. تو اس کمیٹی نے جو اعداد و شمار اپروو کیے ہیں ان کے مطابق کوئی 21.9% کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ بلو دی پاورٹی لائن جو ہے وہ رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کی آبادی اس ٹائم کوئی 20 سے 21 کروڑ ہے تو 1/5 جو پاپولیشن ہے وہ بلو دی پاورٹی لائن رہ رہی ہے. ایک تو یعنی 4 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں, 5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں 4.5 سے 5 کروڑ کے درمیان, وہ خطِ غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. ایک تو یہ بات تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دیکھنے والوں کو اس کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے. دوسرا, جو فائنانس منسٹر نے بجٹ پیش کیا اس میں انہوں نے موبائل کالز کے اوپر جو 3 منٹ سے زیادہ کی تھی, SMS کے اوپر, اور انٹرنیٹ جو یوزیج ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اور وہ ٹیکس جو لگایا کوئی 100 ارب روپے کے لگ بھگ وہ ٹیکس لگایا گیا, لیکن دوسرے دن اس کو وڈرا بھی کر لیا. تو یعنی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا فیاسکو مطلب ہے. اگر کیبنٹ نے اس کی اپروول نہیں دی تو وہ فائنانس بل کا حصہ کیسے بن گیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. چونکہ پہلے بھی ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اگر کیبنٹ نے عین موقع پہ کسی چیز کو اپروو نہیں کیا تو اس کو فائنانس بل سے نکال دیا جاتا تھا. اس دفعہ یہ زحمت کیوں گوارا نہیں کی گئی, مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز, جیسے کہ میرے دیکھنے والوں کو تو میں نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ حکومت نے اگر 600 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی لگائی تو جولائی سے حکومت کو پیٹرولیم کی قیمتوں میں, پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا. جو میں کہہ رہا تھا وہی ہوا کہ حکومت نے 610 ارب روپے رکھے ہیں پیٹرولیم لیوی کے لیے. اور اب کوئی اگر یہ پیٹرولیم لیوی کا آپ نے کرنا ہے, ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, تو کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ پیٹرولیم لیوی لگائیں. اور پیٹرولیم لیوی بھی اس ٹائم لگائیں جب آپ 3 ماہ پہلے جب $60 بیرل پر خرید رہے تھے. اب بھی اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں $70-71 پر بیرل کو ٹچ کر چکی ہے. تو جولائی میں حکومت اب دیکھنا ہے کہ کتنا عرصہ مزید اس کو ابزارو کر سکتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب زیادہ عرصہ ممکن نہیں ہے. حکومت کو پیٹرولیم کی پرائسز جو ہے وہ بڑھانی پڑیں گی. دوسرا جو نقطہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور اسی میں ایک اور چیز بھی, کہ جب فائنانس منسٹر صاحب سے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہماری توقع یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ لفٹ ہوں گی اور وہ اپنا آئل جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لے کر آئے گا, تو اس کے نتیجے میں جو آئل کی پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کم ہو جائیں گی. میرے خیال میں یہ ازمپشن غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ کھل رہی ہے, اور چانسز یہ ہیں کہ یہ زیادہ عرصہ آپ کی جو انٹرنیشنل لیول پہ پروجیکشنز ہیں کہ آئل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی.
تو اگر آئل کی قیمتیں مزید بڑھتی ہیں تو دو قسم کے مسائل جو ہے وہ پاکستانیوں کو دیکھنے پڑیں گے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت جس بات پہ شادیانے بجا رہی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے, وہ کرنٹ اکاؤنٹ نیگیٹو ہوگا اور بہت زیادہ پھر نیگیٹو ہو سکتا ہے اگر آئل کی پرائسز $100 یا $100 سے اوپر جاتی ہیں تو. اور دوسرا جو ہے وہ پیٹرولیم کی پرائسز ڈومیسٹک مارکیٹ میں بڑھانی پڑیں گی, جس سے آپ کی انفلیشن کے اوپر اس کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ جو میرے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا, وہ سوال یہ تھا کہ ٹوٹل ایکسٹرنل بورونگ جو ہے وہ کتنی ہے. اگلے سال کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ $12 سے $13 بلین کی ایکسٹرنل بورونگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر IMF کی بورونگ بھی شامل کریں تو $15 سے $16 بلین اگلے سال حکومت نے بیرونی قرضہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. اور IMF کے پروگرام کے حوالے سے ابھی نیگوسیشنز جاری ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کروٹ جو ہے وہ اونٹ بیٹھتا ہے. تو یہ چند نکات تھے جو میں فوری طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, اور آپ سے اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ہم ریگولرلی وی-لاگ بھی کریں گے. کچھ بہت زبردست قسم کے انٹرویوز ہم کرنے والے ہیں, پلان کر رہے ہیں, جو کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بجٹ بھی سمجھنے میں اور پاکستان کی اکانومی, پالیٹکس اور جرنلزم سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو خاصی مدد ملے گی. تو آپ ہمارا چینل خود بھی دیکھیں اور آپ کے جو جاننے والے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری آؤٹ ریچ جو ہے وہ بڑھ سکے. تو اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ہم اپنی جو اکنامک فرنٹ پہ ہونے والی چیزیں ہیں ان میں کچھ پازیٹیو چیزیں اس بجٹ کے بعد دیکھیں گے, اس دعا اور امید کے ساتھ مہتاب حیدر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.